سب سے پہلا شدید اختلاف کس بات پر آپ کے سامنے آیا؟ میں نے تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں یہی سیکھا ہے، اپنے ٹیچر کی کوئی غلطی بک کی پوائنٹ آف ویو سے نکالی ہے تو اس نے تھینک یو بولا ہے، لیکن مولوی نے ہمیشہ تھینک یو بولا ہے۔ پہلا فتویٰ کس بات پر آیا؟ آپ تو آج دیکھ رہے ہیں کہ میں توہین مذہب کے اس جال میں پھنسا ہوا ہوں، میں تو 2010 سے ونریبل ہوں۔ تحریک انصاف والے خفا ہیں آپ سے کہ آپ نے جو احوال سنایا ہے جیل کا۔ پولیٹیکل لیڈر جو پرائم منسٹر ہے، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ پالیٹکس میں لچ فرائی کریں؟ یہ کیوں شور ہوتا ہے ہر منبر سے، ہر مسجد سے، ہر مذہبی جماعت سے کہ پاکستان کو سیکولر لبرل بنایا جا رہا ہے؟ کہ یہ مولوی بھی خود سیکولر ہی ہیں اپنی ذاتی زندگی، ان کا ذاتی کردار بہت آگے ہے، سیکولر سے بھی برا ہے۔ میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا، اپ گریڈ ہو گیا، اور اب آپ دیکھ لیں ہر طرف یہ نعرہ عام ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں مجاہد حسین، اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں مرزا محمد علی صاحب کے پاس، جنہیں بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، لوگ ان سے نفرت بھی کرتے ہیں، اور لوگ ان کے بارے میں بہت تشویش میں مبتلا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی کے اعتقاد پر، آپ کسی کی بہت پرانی بنی بنائی جو ایک طرح سے اس کا ایک سلیبس ہے، آپ اس پر ہتھوڑا برسائیں گے تو لوگ تلملائیں گے، لوگ تلملاتے بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مرزا صاحب کو بھی کسی تکلیف میں مبتلا کیا جائے۔ ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا پچھلے دنوں جب مرزا صاحب پر توہین کا مقدمہ ہوا۔ یہ خوش قسمت تھے کہ یہ اس مقدمے سے بچ گئے، ابھی بیل پر ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا، یا آنے والے وقت کے بارے میں تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ مرزا صاحب کے جو نقطہ نظر ہے اس سے اختلاف کرنے والے اس خوفناک حد تک سامنے آ رہے ہیں، اور اتنا ہمارے سامنے ایسا مزاج آ رہا ہے جس مزاج کا مظاہرہ کبھی برصغیر نے نہیں کیا، نہ اسلامی دنیا نے کیا ہے۔ بہت سے لوگ تھے یہاں، ہم نے مسئلہ تو یہ ہے ایک لوگ پڑھتے نہیں ہیں، شام کو 5000 کی تلی مچھلی کھا لیتے ہیں، 500 روپے کی کتاب لے کے نہیں پڑھتے۔ اگر یہ پڑھیں تو انہیں پتہ چلے کہ یہاں متصلہ گزرے ہیں، یہاں بہت سارے ایسے گروہ گزرے ہیں جو اسلام کیا دیگر ادیان کے پر بہت بنیادی سوال اٹھاتے تھے، لوگ ان کو جواب دیتے تھے۔ ہماری تاریخ جو ہے وہ مذاکرات کی تاریخ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو مناظرے کی تاریخ بنا لیا ہے۔ اب مناظرہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں علمی نقطہ نظر سے زیادہ آپ کی برجستگی اور آپ میں موجود ایک وٹ، اور دوسرا آپ میں دوسرے کو چوٹ لگانے کی جو ایک اہلیت ہوتی ہے، اگر آپ وہ ایک تلوار بازی ہے کہ آپ نے کس طرح اگلے کی آنکھ میں تلوار چبو دینی ہے، اس کے زیادہ نہیں ہے۔ نہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، نہ لوگ جواب سننا چاہتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں مرزا صاحب سے بات کریں، ہم چاہتے ہیں ہم مرزا صاحب سے بات کریں، اور اس بات میں میں آج چاہوں گا کہ میں سب سے پہلے مرزا صاحب کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانوں، اور ان سے کچھ ایسے سوالات کروں، اور خاص طور پر ان کا جو نقطہ نظر آج بنا ہے اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے۔ بہت شکریہ مرزا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر صاحب بلکہ مجاہد حسین صاحب، آپ واقعی مجاہد بھی ہیں، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ میں بالکل ابتدائی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو بچے یا تو اسکولوں میں پڑھتے ہیں یا وہ مدارس میں جاتے ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں، بلکہ گھر میں پڑھنے کا رواج کم ہے۔ پہلے تھا برصغیر میں اور اسلامی دنیا میں بھی تھا کہ لوگ علماء کے پاس جاتے تھے، دینی تعلیم بھی لیتے تھے، دنیاوی تعلیم بھی لیتے تھے۔ آپ انجینئر ہیں اور آپ نے ظاہر سائنس کی تعلیم حاصل کی، تو وہ کون سا ایسا وقت تھا کہ جب آپ نے یہ سوچا کہ آپ کو خاص طور پر ایسی چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں کہ آپ کو مذہبی تعلیم لینی چاہیے یا مذہب کے بارے میں پڑھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، مذہب کا جو ماحول ہے وہ تو ہمیں گھر سے ہی ملا، یعنی میرے والد صاحب بھی ماشاء اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والے، والدہ بھی، اور ایک بڑی کٹر قسم کی اسٹرانچ بریلوی فیملی میں میرا بلٹ اپ ہوا۔
میٹرک لائف سے پہلے ہی اسکول لائف کے اندر ہی میں نے نماز 5 وقت شروع کر دی تھی گھر کے ماحول کی وجہ سے. پلس ان دنوں نئی نئی یہ جماعت آئی تھی ہمارے بریلوی مکتب کی, باپا جانی الیاس قادری صاحب. اس ٹائم تو یہ باپا جانی نہیں کہلواتے تھے, اس وقت تو مولانا الیاس قادری کہلواتے تھے, اور اس وقت یہ گرین پگڑی باندھا کرتے تھے. تو میں اپنی ینگ ایج میں اسی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, اور میٹرک کی لائف میں ہی ان کی لکھی ہوئی کتاب فیضان سنت سے ہم درس دیا کرتے تھے. 1992 میں نے میٹرک کیا. اس کے بعد ایف ایس سی جیلم سے ہی کی پری انجینئرنگ میں 1994 میں, اور اس دوران تبلیغی سرگرمیاں جاری تھیں, یعنی ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہونا اور کتابیں پڑھنا, لیکن کتابیں اپنے مسلک کی کتابیں, اختلافی موضوعات کے اوپر اور فضائل کے اوپر, تصوف کی کتابیں. پھر جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پر میرے پاس ٹائم بھی کھلا تھا ہاسٹل میں. میں نے وہ تمام کتابیں جو لوگ بڑی عمر میں جا کے پڑھتے ہیں, میں نے آلموسٹ 19-20 سال کی عمر میں پڑھ لی تھی. کیمیائے سعادت امام غزالی کی کتاب, مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب, کشف المحجوب, غنیۃ الطالبین, یہ ساری کتابیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ینگ ایج میں داڑھی نکلنے سے پہلے میں یہ تصوف کی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو ایک صوفی کنکلوڈ کر چکا تھا. اگر نہیں پڑھا تھا تو قرآن اور احادیث نہیں پڑھے ہوئے تھے. جب فیضان سنت آپ نے پڑھی, مجھے یاد ہے 1995 میں مجھ پر پہلا مقدمہ ڈیفرمیشن کا فیضان سنت پر ہوا تھا. اچھا. میں نے اس پر تبصرہ کیا تھا. 1995 میں لاہور میں 2 افراد کراچی سے آئے جو ان کی جماعت کی تھی, جن کا مرڈر ہو گیا. تو مجھے نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اس پہ ایک آرٹیکل لکھو. جب وہ مولانا الیاس قادری صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. جی ہاں. تو میں نے وہ آرٹیکل لکھا. مجھے آج بھی یاد ہے 1395-1397 صفحے کی وہ کتاب تھی, موٹی کتاب تھی, فیضان سنت. میں نے پوری پڑھی. اس وقت آپ کو بالکل نہیں, آپ نے سوچا کہ آپ یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس پر سوالات آپ کے ذہن میں نہیں آئے؟ بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس بلٹ اپ جس ماحول کے اندر کیا تھا اس میں تو اس طرح کی دیو مالائی قصے کہانیاں وہ تو پبلک میں عام تھی. جب آپ کے ٹیلی ویژنز کے اوپر, آپ کے مساجد میں ہونے والے جلسوں کے اندر, جمعے کے خطبات کے اندر وہی کہانیاں سنائی جائیں جو تصوف کی پچھلی 1200 سال سے چل رہی ہیں, تو اس میں انسان تھنک آؤٹ آف باکس کر ہی نہیں سکتا. دباچے میں آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ ابا جی کی 4 پائی اڑنا جلد شروع کر دیتی تھی؟ جی کیوں نہ اڑے. جب مولانا طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی جیسا پڑھا لکھا بندہ یہ سنائے کہ جی معین الدین چشتی صاحب کی جو جوتی ہے وہ ہوا میں بلند ہوئی, اور ایک جادوگر کو جو ہندوازم کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اسے مارتا ہوا زمین پہ ان کا جوتا لے آیا. جب پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کے واقعات بیان کریں تو پھر ظاہر ہے اس میں تو آپ کوئی اور چیز سوچ ہی نہیں سکتے. وہ لوگ جو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے بڑے کم لوگ ہیں. آج بھی اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا, ہمارا یہ پلیٹ فارم نہ ہوتا, تو آپ کو جین زی اسی قسم کی قصے کہانیوں میں نظر آتی. علماء کو مجھ سے شکایت یہ ہے کہ جب مجھے حق بات پتہ چلی ہے تو پھر میں خاموش نہیں بیٹھا, میں نے اپنی لائف کی پرواہ نہیں کی, فرنٹ سے لیڈ کر کے میں نے اس پورے سسٹم کو اللہ کے فضل سے للکارا ہے. علمی طور پر پہلی چوٹ کب لگی آپ کو؟ پہلی چوٹ, ہاں جی, پہلی چوٹ مجھے اس وقت لگی جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں فائنل ایئر میں تھا. 2000 کی بات ہے, جون 2000 میں میں ڈگری کر کے فارغ ہوا میکینیکل انجینئرنگ میں آنرز کے ساتھ. ان دنوں دعوت اسلامی میں ایک اختلاف پیدا ہوا. جو ان کے پنجاب کے نگران تھے یہاں, حاجی ابراہیم قادری صاحب, جو پہلے اسٹیل مل میں ملازم تھے, انہوں نے کچھ چیزیں الیاس قادری صاحب کی آبزرو کی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. ان چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ آپ بالکل ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. مشورے میں کچھ اور طے ہوتا ہے. مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہم نے لاؤڈ سپیکر میں نماز نہیں پڑھانی, بعد میں لاؤڈ سپیکر آپ خود سے الاؤ کر دیتے ہیں. ہمارے نزدیک تو وہ جائز ہے اور وہ اچھا ڈیسیژن تھا. اس قسم کی کافی ساری چیزیں انہوں نے ان کو آلموسٹ کوئی 18-20 صفحوں کا خط لکھا, اور یہ ان کے اور حاجی ابراہیم قادری صاحب کے درمیان تھا, یہ باہر نہیں نکلا تھا. لیکن مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے قریبی لوگوں کی ہمدردی لینے کی خاطر ان کو خط پڑھ کے سنایا اور انہیں باہر نکال دیا اپنی جماعت سے. حالانکہ وہ پنجاب, اس وقت کے صوبہ سرحد آج کا کے پی, اور پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے, ان تینوں صوبوں کے وہ نگران تھے, لیکن انہیں
اسی بات کے اوپر نکالا گیا. اور ٹرو جینٹل مین تھے, میں انہوں نے بڑے کلوزلی آبزرو کیا ہے یونیورسٹی کے دوران. وہ پہلی چوٹ تھی کہ مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جن لوگوں کو گلوریفائی کر کے پیش کرتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کال و فیل کے تضاد سے بالا تر ہیں, ان میں بھی اس طرح کی چیزیں. کیونکہ میں نے پھر کچھ فون کالز بھی ان کی سن لی, وہ اوپنلی فون کال انہوں نے ملائی میٹنگ کے دوران, انہیں پتہ تھا کہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے. تو وہ ایسی باتیں سامنے آئیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو اپنی پوسٹ کی خاطر کسی لیول پہ بھی اتر سکتے ہیں. تو یہ میری پہلی چوٹ تھی. اس کے بعد پھر میں نے دعوت اسلامی کو خیر بات کہہ دیا, لیکن دین تصوف کو یا بریلوی مسلک کو خیر بات نہیں کہا. تو علمی طور پر پہلے آپ ان سے تھوڑا پہلے ہی کام شروع کر دیا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے. جی ہاں جی, آپ ان کے بارے میں جانتے تھے, جی ان کو جی پڑھا ہوا تھا؟ جی ان کو پڑھا. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک تصوف کا معاملہ ہے, شیخ عبد القادر جیلانی نے مرغا زندہ کر لیا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں. جہاں تک تصوف کی تھاٹس کا تعلق ہے, مولانا الیاس قادری اور ڈاکٹر طاہر القادری میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں نے ایک امتی کی نسبت اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہے جو 561 ہجری میں فوت ہوئے, شیخ عبد القادر جیلانی, ان کی وجہ سے قادری کہلاتے ہیں. تو تصوف کی حد تک یہ دونوں برابر ہیں, قصے کہانیاں سنانے میں بالکل برابر ہیں. تو ان کی بھی قصے کہانیاں ہم سنتے تھے. ہاں تھوڑا انہوں نے علمی ٹچ دیا, لیکن تصوف میں وہ وہی چیزیں کوٹ کرتے ہیں, کشف المحجوب سے وہی چیزیں کوٹ کرتے ہیں, حشت بہشت سے وہی چیزیں کوٹ کرتے ہیں جو کہ مولانا الیاس قادری صاحب کرتے تھے. علمی چوٹ پہلی دفعہ لگی جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد, میری کمر میں درد کا کوئی مسئلہ بن گیا تو میں نے ریسٹ کیا 1 سال تک. اس کے بعد پھر میں جاب پہ آ گیا. اس دوران میں نے صحیح مسلم شریف پڑھنا شروع کی, غلام سول سعیدی صاحب کی رحمہ اللہ تعالی. کراچی میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے وہ شیخ الحدیث تھے. انہوں نے آلموسٹ 7 جلدوں کے اوپر شرح صحیح مسلم لکھی تھی, اور اس میں انہوں نے جدید فقہی احکام و مسائل کے اوپر بھی قلم اٹھایا تھا, اور بعض معاملات میں انہوں نے اپنے مسلک کے جو بڑے ہیں امام احمد رضا بریلوی صاحب, ان کے ساتھ بھی اختلاف کیا. اور وہ پہلا موقع تھا علمی موقع, وہ جذباتی تھا جو مولانا الیاس قادری صاحب کا اور ابراہیم قادری صاحب کا معاملہ ہوا. یہاں پہ ایک علمی موقع تھا کہ یار ہم اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں قرآن کی ایک آیت کے ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے. اس نے میرا دماغ کھولا. پھر جب میں نے وہ ساری پڑھنی شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بڑے سے بڑا انسان بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے. کوئی شخص بڑا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر بات درست ہے. اس کے بعد پھر میں نے صحیح بخاری آلموسٹ کوئی 11 جلدوں پہ تھی, وہ بھی بریلوی مسلک کی شرح کے ساتھ وہ پڑھی, تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا شروع ہوا. لیکن اصل جو ٹرننگ پوائنٹ آیا, جو اصل چوٹ لگی, وہ 2007 میں مارچ کے مہینے میں جب مجھے آفس کی طرف سے لیپ ٹاپ ملا, تو میں نے پہلی دفعہ قرآن پاک کو پری ڈٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر ترجمے کے ساتھ سننا شروع کیا. امام کعبہ کی آواز اور معراج الدین خان صاحب نے ان کا اردو ترجمہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا جیسا کہ عربی میں قرآن نازل ہوا ہے. پی ٹی وی پہ بھی انہی کی آواز میں وہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو میں نے قرآن پاک سننا شروع کیا. پڑھنے سے ہی سننا زیادہ آسان ہوتا ہے. تو مجھے پہلی دفعہ اس چیز کا احساس ہوا کہ یار ہمارے معاملات کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہیں عقیدہ توحید کے پوائنٹ آف ویو سے. اور پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف ہوا, پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا تعارف ہوا, شیخ زبیر لیزئی صاحب کا تعارف ہوا, اور پھر ہمارے سب سے بڑے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, ان کا تعارف ہوا. پھر ان سے استفادہ کرتے رہے, اور 2008 میں نے آ کے باقاعدہ اپنے گھر کی بیٹھک میں درس کا سلسلہ شروع کیا, اور 2010 میں ہم نے ویب کیم کے اوپر ریکارڈنگ شروع کی, اور ایچ ڈی ریکارڈنگز ہماری سٹارٹ ہوئیں 2016 کے اندر. اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں جیدر صاحب کہ حدیث کے بارے میں برصغیر میں بہت کام ہوا ہے, اور خاص طور پر ہمارے پاس ایک ایسا اسکول آف تھاٹ بھی ہے جس پر بہت اعتراضات اٹھائے جاتے تھے, جس کو بعض کو چکھڑالوی بھی کہتے ہیں اور پرویزی بھی کہتے ہیں. تو غلام احمد پرویز صاحب کو پڑھا آپ نے؟ ہاں جی, ان کو بھی پڑھا. مقام حدیث پڑھی؟ جی جی. کیسا پایا آپ نے مقام حدیث کو؟ دیکھیں, غلام احمد پرویز صاحب مخلص ہے اپنی کاز کے لیے, لیکن وہ ڈیویٹڈ ہے. وہ امت کی جو مین سٹریم ہے اس سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں, اور ہمیں ان سے مین اختلاف حدیث کے اوپر تباہ ازمائی کرنے کا نہیں ہے. مین اختلاف
ہمیں ان سے وہ ہے جو ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے بھی ان سے کیا اختلاف، وہ ہے جو قرآن پاک کے واضح معجزات کی انہوں نے باطل تعویلات کی ہیں۔ پورے قرآن میں جتنے معجزات آئے ہیں سب کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا اژدہا بننا اور اس کو دوبارہ ٹچ کر کے لاٹھی میں کنورٹ ہونا، اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ جو قرآن میں معجزات، مردوں کا زندہ ہونا عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے بإذن اللہ، ان تمام چیزوں کی انہوں نے باطل تعویلات بیان کی ہیں، حالانکہ قرآن پاک ایک زندہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے جو آج تک زندہ ہے۔ قرآن پاک کا وہ ترجمہ معتبر ہے جو آج کے عرب کے لوگ بتائیں گے، نہ کہ عجم کے لوگ اسے اس طریقے سے پریزنٹ کریں کہ اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالیں۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جب سے میں نے آپ کے گھر سے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اور آپ میرے آگ کے لفظ کو پکڑ کے اسے لکڑیوں والی آگ ثابت کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی عقل پہ ہی ماتم کیا جائے گا۔ میں لٹریچر کی زبان میں آگ بول رہا ہوں، وہ لکڑی والی آگ نہیں ہے۔ غلام احمد پرویز صاحب نے یہی کیا ہے کہ انہوں نے لنگوسٹک کی روٹس کو پکڑا اور پھر انہوں نے ہر وہ چیز جو ان سے پہلے سر سید احمد خان صاحب نے کیا تھا۔ ہم علمی اختلاف رکھتے ہیں، کوئی کفر کے فتوے نہیں کسی پہ لگا رہے، علمی گراؤنڈز کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آج بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربک لینگویج جانتے ہیں۔ آپ ان کے سامنے قرآن رکھیں، چھوڑ دیں، آپ غلام پرویز صاحب کو بھی، ہمارے استاد غامدی صاحب کو بھی چھوڑ دیں، مجھے بھی چھوڑ دیں، ان سے پوچھیں گے یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کرسچن آپ کو بتائے گا جس کی زبان عربی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ شوربے کا مطلب نمک والا پانی کرنے کی کوشش کریں کہ جی شور جو ہے وہ نمک کو کہتے ہیں، با کہتے ہیں پانی کو، لہٰذا یہ جو شوربے سے روٹی کھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ نمک پانی میں گھول کے آپ نے روٹی کھائی، تو کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آج کی لنگوسٹک میں ایوالو ہو کے شوربہ ایک ٹرم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی جو عربک ہے، جو پیور عربک زبان عرب کے بادیہ نشین لوگوں کی تھی، اس میں نازل ہوئی، اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ لسان مبین میں عربی میں نازل ہوا ہے تاکہ اس میں کوئی باطل کو داخل نہ کر سکے۔ یہ ہمیں ان سے مین اختلاف ہے، امت کی مین سٹریم سے وہ قرآن پاک کے حوالے سے ہٹے۔ یہ حدیث والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، حدیث پہ تو آج بھی اہل حدیث مکتب میں ایک بہت بڑے اس دور کے امام بخاری جنہیں کہا جاتا ہے، شیخ ناصر الدین البانی 1999 عیسوی میں وہ فوت ہوئے، البانیہ کے تھے، یورپ سے، اور عرب میں سیٹل ہوئے، اور مفتی اعظم سعودیہ جو تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے میں نے اس نیلی چھتری کے نیچے ان سے شیخ البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں دیکھا۔ انہوں نے کئی ایک احادیث کے اوپر نقد کی ہے، اصول محدثین کے اوپر، کئی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، کئی جگہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ دروازہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کیٹاگوریکلی اسے اجمی سازش قرار دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جبکہ تواتر کے ساتھ اس امت نے جس طرح قرآن کو ٹرانسفر کیا ہے، سنت کو بھی اور اس کے ریٹن ریکارڈ کو بھی ٹرانسفر کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جس چیز کے اوپر ہماری بنیاد ہے وہ 5 چیزیں ہیں کلمے کے بعد، 4 چیزیں، ان میں پہلی چیز نماز ہے۔ نماز کا طریقہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، صرف نماز کے اوپر ترغیب دلائی یا اس کے چند ایک ارکان کا ذکر کیا، وہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوا اور اس کے ریٹن ریکارڈ احادیث کے ذریعے۔ سنت اور حدیث میں جو یہ فرق کرتے ہیں اس فرق کو ہم کسی حد تک مانتے ہیں، لیکن سنت ہی کو ریٹن ریکارڈ میں 8 سے 1200 سال پہلے جمع کیا گیا الحمدللہ، اور یہ بہت بڑا احسان ہے محدثین کا کہ انہوں نے علم کو فریز کر دیا، ورنہ یہ 1200 سال تک اتنا علم ٹرانسفر ہوتا اور اس میں اتنی ایڈیشن لوگ کرتے کہ آج بدعات کا بھرمار ہوتا، اور آج ہم ایک چھلانگ میں 1200 سال پہلے ان کلمی نسخوں کے ذریعے صحابہ کرام کے ریٹن ریکارڈ کو جو محدثین نے جمع کیا وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ چند چیزوں پہ آپ نے اختلاف کرنا ہے، آپ ضرور کریں، آپ کا رائٹ ہے۔ 2010 پہ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی ایک کمرے سے اپنی شروع کی، جی، اکتوبر 2010 میں، تو سب سے پہلا شدید اختلاف کس بات پر آپ کے سامنے آیا اور آپ کے سننے والوں نے جو ہے وہ آپ کو جو رد عمل دیا اس کا آپ نے محسوس کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کی، میں بہت سارے اعتقادات پہ جو ہے وہ ضرب لگا رہا ہوں، یہ کب محسوس ہوا اور کیا چیز تھی؟ دیکھیں 2008 میں دعوت و تبلیغ کا جب کام شروع کیا تو وہ سینہ بسینہ دعوت تھی، جو لوگ میرے پاس آتے تھے میری بیٹھک کے اندر اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی، اور نہ اس وقت یوٹیوب کا بوم تھا،
یوٹیوب کا بوم تو آیا ہے 2010 کے بعد. 2005 میں سٹارٹ ہوا جب گوگل نے اس کو خریدا, لیکن بوم اس کا 2010 کے بعد آیا. تو ظاہر ہے کہ چند لوگ ہی سنتے تھے, وہ جا کے کسی کے کان میں ڈالتے تھے, کبھی کوئی مولوی کو پکڑ کے لے آتا تھا, کبھی کسی کوئی ذاکر کو پکڑ کے لے آتا تھا, اور وہ آ کے ڈسکشن کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ علماء کا طبقہ سب سے زیادہ ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہے. ان کو اگر آپ ان کی اپنی کتابوں سے بھی کوئی بات دکھا دیں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی میں نے تو انجینئرنگ یونیورسٹی میں یہی سیکھا کہ اگر میں نے بھری کلاس میں اپنے ٹیچر کی کوئی غلطی بک کی پوائنٹ آف ویو سے نکالی ہے تو اس نے تھینک یو بولا ہے, لیکن مولوی نے ہمیشہ پھینک دیو بولا ہے, اٹھا کے اسے باہر پھینک دو. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جس طرح انجینئرنگ یونیورسٹی کے ٹیچرز نے ہمیشہ مجھے اپریشیٹ کیا بک کے پوائنٹ آف ویو سے غلطی ہائی لائٹ کرنے کے اوپر اور تذلیل نہیں کی, تو علماء تو سب سے پہلے وہ تو کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے, ہم تو یہی سمجھتے تھے. یہ سب سے بڑے دشمن بنے. پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کے بزرگوں کی وہ فاش غلطیاں ایک جگہ پہ جمع کروں کہ جو ایک عام آدمی بھی کہے کہ یار یہ اتنا بڑا بلنڈر تو واقعی بلنڈر ہے. پہلا فتویٰ کس بات پر آیا؟ میں بتانے لگا وہی چیز کہ وہ پھر میں نے ان کے ساتھ ایک ایسا کام ڈالا کہ اس کی وجہ سے یہ فرقے پھر اپنی قبروں میں چلے گئے. وہ 2009 میں پھر میں نے ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں جمع کر کے 2 ورقوں کا ایک ریسرچ پیپر لکھا, اندھا دھند پیروی کا انجام. اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ میں نے بزرگوں کے نام لکھے. پہلے میں نے ان کا عقیدہ لکھا, اس کے نیچے قرآن کی ایک آیت ایک حدیث لکھی. رزلٹ نہیں نکالا, اینڈ پہ میں نے لکھا کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. میں نے بزرگوں کے عقائد بھی بتا دیے ہیں, احادیث بھی بتا دی ہیں, آیات بھی بتا دی ہیں, ورڈکٹ کوئی نہیں دی, صرف ہیڈنگ بنائی ہے اندھا دھند پیروی کا انجام. اور سٹارٹ اس سے لیا کہ ہم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں سب کانٹیننٹ میں یہ بڑے بڑے بزرگ جن کے ناموں کے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, وہابی, شیعہ, ان کے بزرگ اپنی کتابوں میں کیا کچھ لکھ کے گئے. اور وہ میں نے وہ فاش غلطیاں ہائی لائٹ کی جو مجھ سے پہلے فرقوں والے ایک دوسرے کی ہائی لائٹ کرتے تھے. اور ایک فرقہ تو مانتا تھا نا کہ یہ بریلویوں کی غلطی ہے, اور بریلوی مانتے تھے کہ یہ دیوبندیوں کی غلطی ہے. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, تصوف کی گستاخانہ عبارتیں, قرآن پاک میں جو انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے تحریفات کی وہ میں نے ہائی لائٹ کی اور لکھے صرف 2 ورقے, A4 پیجز یوں فولڈ ہو جائیں, کلرڈ پرنٹ. اس میں ریفرنس میں نے ریڈ کلر سے اور رائٹنگ بلیک کلر سے. یہ ہم نے اپنے پاس رکھ لی. ہمارے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جب کوئی مولوی تنگ کرتا تھا ہم اسے کہتے تھے یہ اسے پڑھنے کے لیے, تو پبلکلی ہم نے اس کو عام نہیں کیا. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس وقت ہنگامہ کھڑا کرنا شروع کیا, پورے جیلم کی دیواروں کے اوپر چاکنگ کرنی شروع کر دی. آپ تو آج اگست 2025 میں جو مجھ پہ FIR ہوئی, آپ تو آج دیکھ رہے ہیں کہ میں توہین مذہب کے اس جال میں پھنسا ہوا ہوں. میں تو 2010 سے ونریبل ہوں, آلموسٹ 16 سال سے. تو یہاں جیلم میں بڑی بڑی چاکنگ شروع ہوگی, بڑے بڑے اشتہار لگنا شروع ہو گئے. ہماری اکیڈمی کے باہر بھی اتنا بڑا اشتہار لکھ کے لگا کے انجینئر محمد علی مرزا جیلمی کے نام کھلا خط. حالانکہ میں اپنے آپ کو جیلمی نہیں کہتا ہوں, میں انجینئر محمد علی مرزا ہی کہتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, اور پھر نیچے انہوں نے لکھا کہ یہ اپنے ناپاک پمفلٹ کی فلاں لائن کے اوپر فلاں صفحے پر فلاں بزرگ کی گستاخی کرتا ہے. گستاخی نہیں لکھی کہ بھئی انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا اور میں کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ بات پتہ چل گئی تو پھر لوگ ہم سے پوچھیں گے. جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ہم نے وہ پمفلٹ عوام میں بانٹنا شروع کر دی ہے جو ہم خاص لوگوں کو دیتے تھے, تاکہ ہم نے اپنا ڈیفینس تو کرنا تھا کہ بھئی ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی, یہ پڑھو. تو یہ ایک پہلا حملہ تھا میرے اوپر. اور پھر 2013 میں یہ کوئی 300-400 لوگ لے کے ہماری اکیڈمی میں گھس آئے. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت کوئی عقل مند آدمی تھا, اس نے تھانے فون کیا اور پولیس ٹائم پہ آ گئی, ورنہ یہ موب ہم پہ چڑھ دوڑا تھا. ہم تو 15-20 لوگ تھے, اپنا درس کر رہے تھے, اور اس وقت اکیڈمی بھی کھلی ہوتی تھی, کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی, برف خانے کی وجہ سے وہ گیٹ بھی کھلا ہوتا تھا. یہ اوپر چڑھ آئے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان چھڑائی. اور اس وقت پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی اکیڈمی کو رجسٹر بھی کروائیں گے. پھر ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں ارشاد علی مرزا صاحب, جو آپ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں, ان کے تھرو ہم نے اکیڈمی کو رجسٹر کروایا پنجاب گورنمنٹ سے, تاکہ ایٹ لیسٹ یہ ہمیں شیلٹر تھوڑا سا حاصل ہو. لیکن یہ جو فتنہ ہے, آزمائش, عربی والا فتنہ, یہ ابھی ایکسپورٹ نہیں ہوا تھا پاکستان کے دوسرے سٹیز میں.
وہ ایکسپورٹ ہوا جب میری ویڈیوز یوٹیوب پہ چڑھی اور جیلم کے علماء نے دوسرے شہروں کے علماء سے کہا کہ آپ بڑے ہیں ہم تو چھوٹے ہیں, آپ اس کا رد کریں. 2015 میں مجھ پہ اوپر تلے سارے فرقوں کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی. تو پھر میں نے انہیں ریبٹل کرنا شروع کیا. جب میں نے ان کو ریبٹل کرنا شروع کیا تو پھر لوگوں کو علمی لیول بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا. پھر 2016 میں ہم نے HD ریکارڈنگ شروع کر دی. پہلے تو میں لیپ ٹاپ سامنے رکھتا تھا, آڈینس کو میں نظر بھی نہیں آتا تھا, یہاں پہ ویب کیم ہوتا تھا اور وہ ویڈیو چڑھ جاتی تھی. سامنے بیٹھے ہوتے تھے 100 لوگ, 150, 200, اور ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ 500-600 لوگ دیکھ لیتے تھے. لیکن ان علماء کی مہربانی کی وجہ سے انورٹڈ کامنز میں انہوں نے فیول پرووائڈ کیا اس دعوت کو الحمدللہ, اور میں شکر گزار ہوں آپ کے کیمرے کی وساطت سے. اور میں کہتا ہوں یہ فیول آپ پرووائڈ کرتے رہیں. کرتے کرتے پھر اللہ کا شکر ہے 2017 میں جب خادم رضوی صاحب دھرنے دے رہے تھے تو میں واحد بندہ تھا جو ان کو فرنٹ سے لیڈ کر کے للکار رہا تھا کہ ختم نبوت کے نام کے اوپر ننگی گالیاں نکالنا, جبکہ تمہارے اپنے فرقوں کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں, اور وہ کشف المحجوب جو آپ لہراتے ہو ممبر سے اس میں گستاخانہ عبارتیں, تو تم کس طرح حرمت رسول کی بات کر سکتے ہو. اس نے مرتے دم تک میری بات کا جواب نہیں دیا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ 28 اکتوبر 2017 کو پہلا بندہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ کرنے کے لیے آ گیا. ہمارے عثمان بھائی موجود تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. 32 زخم میرے جسم پہ آئے تھے, دونوں ہاتھوں میں اس کے خنجر تھے, اور اللہ تعالیٰ نے میری جان بچائی. یہاں پہ آج بھی ایک کٹ موجود ہے, وہ پگڑی کے نیچے چھپ جاتا ہے. ایک خون کی بوتل تو آلموسٹ اس سے نکل گئی تھی. تو 2017 میں جب مرڈر اٹیمپٹ ہوئی اس وقت 1 لاکھ سے بھی کم ہمارے سبسکرائبر تھے. اس کے بعد پھر ایک دم ایکسپونینشلی کام بڑھا, اور پھر جب کرونا آیا 2020 میں اور لوگوں نے اپنی زندگی کنکلوڈ کر لی اور لوگ گھروں میں محصور ہو گئے, اس وقت یوٹیوب کے اوپر صرف ہماری ویڈیوز تھیں, اور وہ پھر الحمدللہ روزانہ 5,000 10,000 سبسکرائبر ایڈ ہوتے تھے, اور کرتے کرتے پھر 3-4 سالوں میں, اور اب آپ دیکھ لیں ہر طرف یہ نعرہ عام ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ کا ان دنوں جو صورتحال ہے, اور خاص طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی آپ کے جو نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے, اور جس طرح سے تحریک انصاف والے خفا ہیں آپ سے کہ آپ نے جو احوال سنایا ہے جیل کا, یہ کوئی فائدہ مند چیز تھی آپ کی نظر میں؟ کیا تحریک انصاف والے جو کر رہے نہیں, یہ بات کرنا, اور یہ آپ کا تو فیلڈ نہیں تھا عمران خان کے بارے میں. نہیں تو فیلڈ ہے بھی نہیں. ہم نے تو ان کی جو پالیٹکس ہے اس پہ بات صرف اس صورت میں کی ہے جب کوئی ہم سے پوچھ لے. رہا تحریک انصاف کا, تحریک انصاف والے کسی سے خوش ہیں مجھے بتائیں؟ شیر افضل مروت صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا, ان کو آج وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, مجھے ایک بندہ بتائیں جس سے وہ خوش ہیں. بیرسٹر گور صاحب جو اس وقت آفیشلی ان کے چیئرمین ہیں, ان کے اوپر کیا غداری کا الزام نہیں لگاتے؟ یہ بیسیکلی ایک ایسا کلٹ پروڈیوس ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں جس میں ینگ جنریشن جو ہے وہ لیک آف نالج کی وجہ سے انوالو ہو گئی, اور انہوں نے ایسے نظریات بنا لیے ہیں کہ وہ اختلاف رائے کو اس دشمنی پہ لے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جو بھی ٹکرائے گا ہم اسے بالکل فارغ کریں گے. تو انہوں نے میرے بارے میں یہ گمان کیا کہ میں قاسم علی شاہ ہوں یا کوئی اور ہوں. بھئی ہم نے اپنی آڈینس ارن کی ہے, اور تمہارے جو لیڈر ہیں ان کی لیگیسی جو ہے وہ پولیٹیکل لیگیسی ہے, اور وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ دنیا میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور خیریت سے باہر بھی آ جائیں. ان کی لیگیسی آگے نہیں چلنے والی. جو دین کی لیگیسی ہوتی ہے نا وہ آگے چلتی ہے, چاہے کوئی اولاد بھی نہ ہو. آج مولانا مودودی کی اولاد نے ان کی لیگیسی نہیں چلائی ہوئی ہے, ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی کنٹریبیوشن ہے دین کے لیے. تو دین کی لیگیسی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے, یہ سٹارٹ سے ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جہاں کہ ان کو کوئی اختلاف ہوتا ہے تو یہ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں تو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. رہا یہ سیاست والا معاملہ, اس میں میں تھوڑا سا آپ کو ان پٹ دے دوں. تحریک انصاف کے لوگوں کا دورہ معیار آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور UN میں انہوں نے جا کے تقریر کی, اس وقت میں نے ان کے حق میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی. وہ ان کے حق میں نہیں تھی, مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اسلام کا مقدمہ لڑا. لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی. اس وقت مجھے کسی PTI کے سپورٹر نے, نہ ہمارے اپنے ٹیم ممبرز میں سے نہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے, یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ سیاست میں کیوں لچ فرائی کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے مہاتما کی فیور میں بات ہو رہی تھی. اس کے بعد مہاتما صاحب کے اوپر گستاخ صحابہ کا فتویٰ لگا. میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا کہ یہ گستاخی نہیں ہے. جو
عہد کے پوائنٹ آف ویو سے، صحابہ کرام کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے الفاظ کے چناؤ کا فرق تھا. میں نے بتایا کہ احمد ریلوی صاحب نے قرآن کے ترجمے میں اس سے سخت لفظ استعمال کیا، نامرد کا لفظ استعمال کیا ہے صحابہ کے لیے. اس وقت ساری پی ٹی آئی بغلیں بجا رہی تھی. اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر جو پرائم منسٹر ہے، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ پالیٹکس میں لچ فرائی کریں. تو اس وقت ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ دینی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو بھائی جب آپ کے لیڈر کو کنٹینر کے اوپر پیچھے سے قاسم سوری صاحب کہیں کہ حضرت مذہبی ٹچ دیں، تو کیا یہ دینی مسئلہ نہیں ہے؟ تو پھر میں بولوں گا نا کہ مذہب کو اپنے ٹچ کے لیے استعمال نہ کرو. اس وقت چونکہ ان کے خلاف بات جا رہی تھی تو ان کو وہی باتیں برا لگنا شروع ہوگی. تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ان کے فیم کے ڈر کی وجہ سے یا ان کے ٹرولنگ کی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. بھئی پیچھے ہٹنا ہوگا تو آئی ایس پی آر وہ ہٹے یا کوئی سیاسی جماعت ہٹے. ہم نے کیوں پیچھے ہٹنا ہے بھائی؟ ہماری لیگیسی تو آپ کی لیگیسی بہت بڑی ہے اور ہم نے یہ ارن کی ہے، اور ہم ونریبل ہیں ان جماعتوں کے ہاتھوں جو لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. آپ تو برگر کھانے والے لوگوں زیادہ زیادہ گالیاں نکالو گے. تو میں نے تو ان سے ٹکر لی ہوئی ہے کہ جنہوں نے میرے اوپر 9 قاتلانہ حملے کروائے اور 10واں یہ کروایا جو سب سے بڑا، میرے سر میں گولی ماری 295C لگا کے. تو میں ان سے کوئی خائف نہیں ہوں. ہاں ان کو ہمیشہ نقصان ہوا. 2023 میں انہوں نے میرے خلاف ٹرینڈ چلایا، اللہ کا شکر ہے ہماری ویورشپ اور بڑھ گئی. 2024 میں چلایا اور ہمیں فائدہ ہوا. 2025 میں یہ کام کیا انہوں نے اور فائدہ ہوگا. اصول اور مبادی کے اوپر بات کریں، اور اگر ان کا اصول اور مبادی وقت کے ساتھ چینج ہوتا ہے، یعنی کہ یو ٹرن لیتے ہیں یہ، تو پھر ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اگر اس زمانے میں وہ حلال تھی گفتگو سیاست پہ کہ جب آپ کے مہاتما کو فائدہ پہنچ رہا تھا، تو آج بھی حلال ہے. اور اگر اس وقت حرام تھی تو آج بھی حرام ہے. اور میں نے جو پہلا بیانیہ دیا 21 دسمبر 2025 کو 2 گھنٹے کی ویڈیو میں جیل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. خان صاحب تو بڑی دور کی بات ہے. میں نے کہا ہم تو اپنی دعوت ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، تو مجھے اگر شوق ہوتا تو میں اس دن اس کو ڈسکس کرتا. میں نے آج تک اپنے پلیٹ فارم سے ان کے مہاتما صاحب کو ڈسکس بھی نہیں کیا. یہ تو پوڈ کاسٹ میں جب پوچھا گیا تو آپ کو پتہ ہے ہم کسی کو یہ زبردستی نہیں کہتے کہ یہ سوال نہیں پوچھنا یا پوچھنا ہے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں. میں نے بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کی کیونکہ وہ ہر جگہ خان صاحب کو لے آتے ہیں، خواہ وہ طارق مسعود صاحب کے پاس جائیں، خواہ وہ ابتسام علی زہیر صاحب کے پاس جائیں، خواہ وہ طارق جمیل صاحب کے پاس جائیں. مجھے خدشہ تھا کہ وہ چونکہ ان کی ایک عقیدت ہے ان کے ساتھ، تو میں نے ہاتھ جوڑے تھے. اسی طریقے سے میرے ٹیم ممبرز گنوائے. میں نے کہا حضرت اپنے مہاتما صاحب کو نہ بیچ میں لے کے آنا. اگر آپ لے کے آئے اور میں نے جواب نہ دیا تو پھر یہ سارے ناراض ہوں گے، اگر جواب دیا تو ناراض ہوں گے. تو مسکرا پڑے، کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا آپ نے ضرور ٹچ دینا ہے. ویسے میں ان کیمرہ انہیں بتا چکا تھا اپنے ٹیم ممبرز کو. تو میں نے 6 تاریخ کو میں گھر واپس آ گیا تھا اور آلموسٹ 9 یا 10 تاریخ کو میں نے 25-30 بندوں کو بتا دیا تھا کہ یہ جیل میں خان صاحب کی صورتحال تھی. کیونکہ ہمارے ٹیم ممبرز میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، نون لیگ سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، جماعت اسلامی سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی پسند کرنے والے لوگ ہیں. تو میں نے ایک ایکس پرائم منسٹر کے کیا حالات ہیں وہ ان کو بتائے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ویڈیو میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. تو بھٹی صاحب نے پوچھا تو میں نے اس کو ڈسکس کیا، اور پھر اس میں خام خواہ انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں ایک ایک سٹیپ طے کرتا چلا جاؤں. پھر ریان طارق صاحب، شاہ زیب خان زادہ، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی ان کو ڈیفیم کرنا تھا. جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا اور جو میں نے سونگا، ساری چیزیں بیان کر دی. میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ بحث شروع ہو چکی ہے اس ملک میں اور دونوں طرف کا نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے، آپ کا ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آیا ہے توبہ کا، تو کیا اس قانون کی موجودگی میں، اس کو موجود رکھتے ہوئے یہ اضافہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص کسی پر توہین کا جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کو بھی وہی سزا دی جائے جو اس جرم کے تحت خدا نخواستہ ثابت ہونے کی صورت میں مجرم کو ملنی تھی؟ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے جو کوائف آتے ہیں اور ہم نے جو دیکھا ہے، سیالکوٹ میں پریانتا کمار مارا گیا، مردان یونیورسٹی میں مشال خان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا سوات میں دیکھا ابھی 2024 میں ایک سیاح کے ساتھ بیچارے کے ساتھ عمرکوٹ سندھ میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا. پھر اس کے علاوہ ہم جب تھوڑا پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں حافظ فاروق سجاد جو ایک جماعت اسلامی کا ممبر تھا، حافظ قرآن تھا. یہ کس سال کی بات ہے؟ ہم اس وقت میرے خیال ہے اسکول لائف میں تھے. یہ جون 1995 کی بات ہے. ہاں بالکل. اس کے ساتھ ظلم ہوا. اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت اندورناک واقعہ ہوا احمد پور شرکیہ میں. یہ ابھی کوئی 8-9 سال ہوئے ہیں. جو ایک پاگل تھا، یہ ایک پاگل شخص جس کے گلے میں ایک تختی تھی جس کے یہ مخبوط الحواس ہے، اس کو مار دیا گیا. اور اس میں جو سب سے
خوفناک جو صورتحال تھی وہ یہ تھی انجینئر صاحب کہ جب اس شخص کو پولیس کی حراست سے چھڑایا جا رہا تھا تو پولیس تھانے کے ساتھ پولیس ملازمین کی رہائش گاہیں تھیں، ان کو آگ لگائی گئی۔ ایک پولیس ملازم ایسا تھا جس کا بیان موجود ہے کہ جس کی 2 بیٹیوں کی شادی تھی اور اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے قرآن پاک کے 2 نسخے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے جہیز میں دینے کے لیے، وہ جل گئے۔ وہ جل گئے۔ یہ ہو رہی ہے جی اسلام کی خدمت۔ ایک پاگل شخص جس کو شریعت معاف کر دیتی ہے اس کو سزا دینے کے لیے ایک عقل مند اور ہوش یافتہ جو ہجوم ہے اس نے قرآن پاک کے 2 نسخے جلا دیے، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگوں پر فرض جرم عائد کی گئی، لیکن چونکہ ہمارا جو قانون ہے وہ اس طرح حرکت میں نہیں آتا جیسے تحریر ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس میں بچ گئے، ایک آدمی مارا گیا۔ بہت سے لوگ ہمارے میں سمجھتا ہوں تاریخ پر بہت برے داغ ہیں کہ ہم نے مہمانوں کو یہاں پر مارا ہے، بریان تک مار جیسے شخص کو مارا ہے، کچھ بھی کسی کو سزا نہیں ملی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر ایسے گروہوں کی، ایسے لوگوں کی آپ نے حوصلہ شکنی کرنی ہے تو ایسی سزا ہونی چاہیے کہ جو غلط الزام لگانے والا ہے اس پر صرف 182-83 کے تحت ہی مقدمہ نہ ہو اور کل اس کی ضمانت ہو جائے، اس کو بھی وہی سزا ملے؟ جی بالکل، میں آپ کے ساتھ ہوں، اس سے شدید سزا ہونی چاہیے، تبھی ڈیٹرنس ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اسلامک جو سزائیں ہیں ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے اتنی سخت ہیں، لیکن یہ ڈیٹرنس کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ جب بدکار مرد و عورت کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے، سورۃ النور میں آیا، تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے گا تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس بنے۔ اسلامی سزائیں اسی لیے سخت ہیں کہ یہ چند ایک کو سزا ہوگی، باقی ایشو خود بخود ایڈریس ہو جائے گا، اور اس کو آپ نے پبلکلی کرنا ہے تاکہ ڈیٹرنس ہو۔ سعودی عرب میں ڈیٹرنس ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں وہاں آپ کو کرائم ریٹ دنیا میں سب سے نیچے نظر آئے گا۔ دبئی میں آپ دیکھ لیں، آپ گاڑی جو ہے بغیر لاک کیے ہوئے چلے جائیں، اس میں جتنا مرضی سامان ہو کوئی لے کے جا ہی نہیں سکتا۔ پچھلے دنوں بھی اس طرح کی ایک چیز رپورٹ ہوئی، انہوں نے 15 منٹ میں بندہ پکڑ لیا، کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اب آج پاکستان کی طرف آپ نے جتنے کیسز بتائے ان میں سے میجورٹی کیسز پہ الگ الگ میں نے سنڈے کی ویڈیوز بنائی تھی اسی وقت، اور میں اس وقت سے آواز بلند کر رہا ہوں، بلکہ مجھے شاید اسی کی سزا مولوی دینا چاہتے تھے کہ میں اپنی آواز کو بند کر دوں۔ یہ میں نکل کے تو زیادہ میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوا، اپ گریڈ ہو گیا۔ تو بات تو میں پہلے سے کر رہا ہوں کہ آپ نے نمک حراموں کے مزار بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو پنڈی میں مزار تھا اسے سیل کر دیا گیا، جس نے اسیسینیٹ کیا تھا ایکس گورنر کو، وہ سیل ہو چکا ہوا ہے۔ یہ 12 قوم ہے شاید۔ جی بالکل سیل ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اور جو ہم نے آواز بلند کی تھی اس کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ آپ سزا والی جو بات کر رہے ہیں، اگر یہ معاملہ ہوا، آمدہ سے کوئی FIR نہیں کسی پہ توہین مذہب کی کٹوائے گا۔ آپ کی بات بالکل دوسرا ہے، ہمیں بھی لوگ مشورہ دے رہے ہیں جی کریں۔ میں نے ان کو کہا میں نے اپنی ذات کے لیے تو معاف کر دیا، لیکن دین کو جو نقصان ہوا ہے وہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ہی پکڑوں گا تمہیں حوض کوثر کے اوپر۔ لیکن 2 دن پہلے ہمارے یہاں اردو پوائنٹ کے اینکر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو اس طرح کھلا نہ چھوڑیں، چاہے 5 سال بعد فیصلہ ہو، ایک بار کیس کریں، 10 ارب کا ہرجانہ کریں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ کچھ اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو میں نے کہا ہاں اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس وجہ سے کیا جائے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو سب کے لیے ہوگا، تو ہم اس کو پروسیڈ کریں گے۔ پھر میں نے 4 سٹیجز کے اوپر ایک بیانیہ پیش کیا ہے کہ آپ نے اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگتا ہے تو اس کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ FIR کاٹ دیں، پاکستان میں تو FIR کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جرم کر دیا، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے۔ 3 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جی وہ صرف اس نے بیلٹ پیپر پھاڑا ہے جس پہ محمد لکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ہمارے دل دکھ گئے ہیں، اور دل ان کے دکھے ہیں جن کو نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، نہ غسل کا طریقہ آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، اور ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو نبی علیہ السلام کا دل دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، انہیں قرآن کی حرمت کا خیال آ گیا۔ قرآن کے گستاخ تو یہ بھی ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ وہ پیٹھ کے پیچھے ڈالنا فزیکل نہیں ہے، تعلیمات کی روح گردانی۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس سے قرآن کی توہین نہیں ہو رہی۔ ہم سود کھا رہے ہیں، اس سے قرآن کی توہین نہیں ہو رہی۔ ہم اپنے رشتہ داروں کا مال ناحق ہڑپ کر کے قرآن کے تحت دوزخ کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہیں، اس سے کوئی جو ہے وہ قرآن پاک کی توہین نہیں ہو رہی۔ توہین یہ ہو رہی ہے کہ جی کسی اخبار کے اوپر کوئی چیز نکل آئی ہے، یا قرآن کا کوئی پرانا ورقہ کہیں پہ نکل آیا ہے تو وہ توہین ہو گئی ہے۔ یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل سزا ہونی چاہیے، اور وہ 4 سٹیپس یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہے تو سب سے پہلے
اس ویڈیو کو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھا جائے. اگر گواہ ہیں تو ان کا بھی ذرا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے, ویڈیو کا فرینزک کروایا جائے. اس کے بعد اس بندے کو بلایا جائے, اس سے پوچھا جائے بھی تیرے کہنے کا مطلب کیا تھا, تو نے یہ بات جو کی وہ اپنا مطلب کلیریفائی کرے, تو دیٹس آل. پھر بھی اگر آپ کو شک ہے تو چوتھے نمبر پہ آپ علماء کا ایک ایسا بورڈ بنائیں کہ جو ایسے علماء ہوں جن کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے. نظر آتی کونسل والے علماء نہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب اور جواد نقوی صاحب, یہ بڑے علماء ہیں جو کبھی جرت نہیں کریں گے کہ کسی کے اوپر اس طرح کا الزام لگائیں. دیکھیں میرے کیس میں سب سے ہائی پروفائل کیس تھا نا, تو سب سے بڑے بندے کی طرف سے آنا چاہیے تھا فتویٰ, اور آیا ہے, ہمارے حق میں آیا ہے. ہماری ٹیم نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کیا تو ان کے لوگوں نے کہا کہ جب جامعہ بنوریہ نے فتویٰ دے دیا ہے تو تقی عثمانی صاحب کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں انجینئر صاحب کے حق میں. لہٰذا آپ کے کیمرے میں بتا رہا ہوں کہ ان سارے بڑے مفتیوں نے میرے حق میں فتویٰ دیا ہوا ہے. تو ان مظلومین کے لیے بھی کھڑے ہوں کہ ایک ہائی پروفائل کیس آتا ہے, میرے لیے تو اتنی دنیا نکل آئی, ان بچوں کا کون پرسان حال ہوگا. میں جب اندر گیا تو ان بچوں نے یونانیمسلی مجھے کہا کہ علی بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں بھیجا ہے کہ آپ بھی اس تکلیف سے گزریں اور آپ ہم مظلومین کی آواز بنیں جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. اور میں نے اندر ہیومن رائٹس والے 8-9 لوگ مجھے ملنے آئے تھے, تو انہوں نے کہا, پونے گھنٹے کی میٹنگ ہوئی کہ آپ باہر نکل کے کیا کریں گے. میں نے کہا جی میں جہاد کروں گا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہمارے بچوں کو اس طریقے سے قید کیا ہوا ہے. کل کو ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ ہو سکتا ہے. تو یہ 4 سٹیجز میں ہو اور اس میں میڈیکل بورڈ بھی بیٹھے, ہو سکتا ہے ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو. ہماری سپریم کورٹ کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس کی بنیاد کے اوپر ایکویٹل کر سکے. پچھلے دنوں ایک کرسچن تھا, کوئی پروفیسر تھا, اس کا جو کیس میں نے اسٹڈی کیا وہ غالباً ڈان میں تھا, نیوز میں. وہ جیل کے دوران ہی مجھے پروفیسر صاحب نے کہا پڑھنے کے لیے, وہ آلموسٹ کوئی 18 سے 20 سال جیل میں کاٹ چکا ہے, اور 2015 میں, آج 2026 ہے جنوری, اس کو ڈاکٹرز نے پاگل ڈکلیئر کیا. 5 سال تک کسی نے کیس ہی نہیں سنا. پھر جرت دکھائی جو ہمارے تھے عطر من اللہ صاحب, اور انہوں نے بھی کوئی 3-4 سال بعد اس کیس کو لیا اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اس کا ایکویٹل کیا. اندازہ کریں کہ 20 سال اس بندے کی زندگی کے آپ نے چھین لی ہے, اس کے گھر والوں کی. مر جاتا تو صبر آ جاتا. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں, اور یہ اب رینیسانس کا آغاز ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ اسلام کی کوئی خدمت چاہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہم آواز بنے, اس سے پہلے کہ ہماری جین زی اور آنے والی ینگ جنریشن ریلیجن کو پاکستان سے باہر نکالیں. آپ ان لوگوں کو پاکستان سے انٹلیکچولی باہر نکالیں, ان کو بھی جینے کا حق ہے, اور ان کو قانون کے دائرے میں لے کر آئیں, اس کٹہرے میں کھڑا کریں کہ جو لوگوں کی لائفز کو ونریبل کر رہے ہیں توہین مذہب کے نام کے اوپر. مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت کلیئر آپ نے ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ اگر کوئی اتفاق رائے ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں اس ملک میں, اور خاص طور پر جیسے آپ نے بنوری ٹاؤن کا ذکر کیا, جامعہ فاروقیہ ہے, جامعہ حقانیہ ہے, اہل تشیع کے جو ہے وہ جامعۃ المنتصر ہے جیسے, اور اسی طرح تمام ہمارے بریلوی بھائیوں کے بھی اسی طرح کے ہیں مکاتب. ڈاکٹر طیب القادری صاحب کو قادری صاحب کا سب سے ماڈریٹ عالم وہ ہے, سب سے توانا آواز اس حوالے سے ان کی ہوتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اجتماعی اتفاق رائے ہو سکتا ہے اس پر, اس موضوع پر, کہ اس ملک میں توہین کے مقدمات کا اندراج جو ہے وہ اس قسم کا پروسیس سے گزرے کہ کسی پر غلط مقدمہ نہ ہو؟ دوسرا, اگر خدا نخواستہ کسی نے سہون کچھ کسی سے ہو گیا ہے یا کسی کا دماغ کام نہیں کرتا, یا تو اس کے لیے کوئی گنجائش رکھی جائے, اس کو وہ توبہ کرے. اول تو نوبت ہی ایسی ہو کہ وہ ایسی صورتحال سامنے ہی نہ آئے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو آدمی اس کے باوجود جو ہے وہ غلط پرچہ کرواتا ہے, غلط مقدمہ کرواتا ہے, کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلتا ہے, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ صرف کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا نہیں, یہ پاکستان کے تصور کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے. ایک ریاست ہے, ایک جدید ریاست ہے جو دنیا کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے, جس نے دنیا کے ساتھ زندہ رہنا ہے, جس نے بہت سارے معاہدوں پر سائن کیے ہوئے ہیں, یہ اس کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی گنجائش ہے, ایسی صحت مندی ہے ابھی دماغوں میں کہ لوگ آگے بڑھیں گے اور اس موضوع پر بات کریں گے؟ دماغوں میں موجود ہے, لیکن اسے مٹیریلائز کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. میں جن بڑے علماء کے نام لے رہا ہوں نا, یہ بھی جرت نہیں کریں گے. یہ اپنے عوام سے ڈرتے ہیں, اپنے مسلک کے باقی علماء سے ڈرتے ہیں کہ وہ ان کو توہین مذہب میں نہ گھسیٹ لیں. یہ ان کے ایمان کا لیول یہ ہے. اور اس کا سلوشن میں آپ کو بتا سکتا ہوں, سلوشن ہے میرے پاس.
یہ ہے تھوڑا سا نیگیٹو سٹائل کا، لیکن اس کے سوا مجھے کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان سارے جو بڑے علماء ہیں ان کے بچوں کے اوپر نا اسی قسم کے 295C کے مقدمات بنائیں، وہ جیلوں میں سڑیں 1.5 سال کے لیے، یہ سارے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ دیکھا جب مدارس کے اوپر برا وقت آتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ویسے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جیسے ہی ان کے چندوں کے اوپر ان کے پیٹ کے اوپر لات پڑتی ہے سارے آپ کو ایک جگہ نظر آئیں گے۔ معذرت کے ساتھ اگر میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ریالٹی یہی ہے، یہی لوگ سوچتے ہیں۔ آپ میرے الفاظ کو شکوہ سمجھ لیجئے گا عوام کا، جس طرح ڈاکٹر اقبال نے شکوہ کیا تھا اور ان پہ خدا کی توہین کا الزام لگا اس حوالے سے، تو وہ بیسیکلی لوگوں کے وسوسوں کا اظہار کر رہے تھے، وہ خود جواب شکوہ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ شکوہ آپ سمجھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چندوں کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے مدارس کی رجسٹریشن کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے باقی جو معاملات ہیں ان کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مسلکی اختلافات میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ مجھے کئی ٹی وی چینلز والوں نے بتایا کہ رمضان نشریات میں ہم سے پیسے لینے کے لیے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، افطار کا وقت آتا ہے تو ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور وہاں بیٹھ کے اتحاد امت کے اوپر درس دے رہے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کافروں کی چیزوں کے بائیکاٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور افطار سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی میرے لیے آپ نے وہ والا برانڈ منگوانا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہودیوں کا برانڈ ہے، اور اسی کے ساتھ افطاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کا ٹوپی ڈرام ہے۔ حل یہی ہے جی ان کا، ان کے بچوں کے اوپر میں بلاسفیمی گینگ والوں سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس تو ایکسپرٹی ہے، ان بڑے بڑے مولویوں کے بچوں کو کس طریقے سے گھیریں، آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اب تو ویسے میں بھی سیکھ گیا ہوں کہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ تو ان ساروں کے بچوں کے اوپر اس طرح کے مقدمات بنے اور ان کی عدالتوں سے ضمانتیں ریجیکٹ ہوں، چھوٹی عدالتوں سے، اور بڑی عدالتوں میں 10 سال تک کیس نہ لگے، اور اس سے پہلے ہی آپ دیکھیں گے یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور یہ آپ کو آ کے کہیں گے کہ جناب اس قانون کو آپ جو ہے نا اس میں توبہ کی شک شامل کریں، ہم تیار ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ یا پھر اسی طریقے سے جس طرح ہم یہاں پر اپنے سیاسی جماعت کے دور حکومت کے دوام کے لیے آئینی ترامیم کر رہے ہیں، تو میں نے تو ریکویسٹ کی ہے، جب 26ویں آئینی ترمیم تھی نا تو میں نے اس وقت آرمی چیف سے کہا تھا کہ پلیز سر 295C میں توبہ کی شک داخل کریں۔ 27ویں کی بات شروع ہوئی، میں نے پھر ریکویسٹ کی، اب 28ویں کی باتیں آ رہی ہیں، میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار یہ بھی نیکی کا ایک کام کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ہمارے سینٹ اور قومی اسمبلی میں پچھلے دنوں ایک مائنورٹیز کا بل پاس ہوا، دیکھا وہ لائیو میں دیکھ رہا تھا، اس وقت میں اڈیالہ میں تھا اور میں اس وقت لائیو دیکھ رہا تھا جیو کے اوپر۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت جو ایک سیکولر جماعت ہے، چلیں میں نون لیگ کو کہہ سکتا ہوں کہ مذہبی ٹچ ان میں موجود ہے، پی ٹی آئی میں مذہبی ٹچ موجود ہے، جماعت اسلامی میں موجود ہے، JUIF میں موجود ہے، پیپلز پارٹی سے مجھے امید نہیں تھی جو ان کے بندے نے وہاں تقریر کی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم مائنارٹیز کا حق رکھیں گے، لیکن بار بار سارے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ہم یہ قادیانیوں کے لیے نہیں کر رہے۔ یار قادیانیوں کو جینا جو ہے وہ اس کا حق اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہوا ہے نا، آپ ان سے جینے کا حق چھینیں گے؟ آپ نے ان کو علمی طریقے سے قائل کرنا ہے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں۔ یہ ہم بڑا ایک اہم بات آپ کر گئے ہیں، اور ایک سوال بن رہا ہے کہ جہاں آپ چاہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں کو اس طرح ان کے، جیسے آپ نے پیپلز پارٹی کا ایک مثال دی ہے جو عبد القادر پٹیل کی جی کیا تقریر تھی اس بندے کی مجھے بتائیں۔ اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کسی کو اس کے عقائد کی بنیاد پر نشانہ نہ بنایا جائے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ایک ایسی ریاست کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو اس کے عقائد کی بنیاد پر کافر قرار دے دے؟ کیا ریاست ایسا کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت کرٹیکل مسئلہ آپ نے پوچھ لیا ہے، آپ کا کیمرہ میرے جواب کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، اللہ ان کی حفاظت کرے شیاطین سے جو جنوں اور انسانوں میں چھپے ہوئے ہیں، اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے بڑی انٹلیکچوئل گفتگو کی ہوئی ہے، ان کے چینل کے اوپر رکھی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو بنیادی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ جو ہمارے جو قائد تھے بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ، ان کی 11 اگست 1947 کی تقریر ہے کہ آپ آزاد ہیں، اپنے چرچز میں جائیں، اپنے مندروں میں جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ملک کسی مولوی نے نہیں بنا کے دیا، وہ سارے بڑے مولوی زندہ تھے جن کی کرامتیں آج ہمیں سناتے ہیں کہ جی انجن روک لیتے تھے، پیر میر علی شاہ صاحب، حمزہ بریلوی، ان دونوں کے بارے میں ہے کہ جی انجن رک جاتا تھا جب وہ نماز پڑھتے تھے تو گورا انجن نہیں چلا سکتا تھا، انجن بنا نہیں سکے یہ، ٹھیک ہے۔ وہ حضرت اسٹیفن نہیں بنایا، حضرت ڈیزل نہیں ڈیزل انجن بنایا، یہ روکتے رہے۔
چلیں یہ سارے زندہ تھے, انگریزوں کو نہیں نکالا گیا. حضرت ہٹلر نے انگریزوں کو کمزور کیا, اگرچہ وہ جنگ ہار گیا, لیکن ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ یہاں گاندھی صاحب کی تحریک تھی, پلس ہٹلر کی وجہ سے گریٹ برٹن کمزور ہوئی اور ہمیں حساتی طور پہ ایک آزادی مل گئی. اور یہ ایک پولیٹیکل لیڈر نے, جو ایک وکیل تھا, نہ وہ فوجی جرنیل تھا اور نہ وہ کوئی مولوی تھا, کہ جس نے یہ ملک دیا ہو. تو یہ ملک تو ویسے چلنا چاہیے نا جو محمد علی جناح نے ملک بنایا تھا, لیکن افسوس کہ اس ملک کو ہائی جیک کر لیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, اور پھر ان کے ساتھ اتحاد کیا مولوی نے. اور یہ جو الائنس ہے وہ ایسا ہے مضبوط کہ وہ آج تک چل رہا ہے. اب آ کے یہ تھوڑی دراڑیں آئی ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور میں انشاءاللہ ان میں مزید دراڑ ڈالوں گا. جس دن یہ اتحاد ٹوٹتا ہے نا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایک پروگریسو ڈیموکریٹک کنٹری بنے گا. ادروائز اگر یہ اتحاد اس طریقے سے چلے گا, جو ہمارے ایک ایکس ڈکٹیٹر ضیاء الحق صاحب مولویوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے رہے اور اسلام کے نام کے اوپر چونا لگا کے گئے, تو یہ معاملہ اسی طریقے سے چلے گا. اور اگلا ڈکٹیٹر آیا, اس نے بالکل ایک سیکولر قسم کا, اور سیکولر بھی نہیں کہنا چاہیے, وہ سیکولر ایسا کہ جس کو سیکولر بھی دیکھ کے شرمائے, اس طرف چل پڑا. بیسک رائٹس لے لیے, فوج کے اندر داڑھی رکھنا مشکل ہو گیا, حالانکہ آپ جو ہے وہ نان مسلم کے کنٹریز کے اندر تو داڑھی رکھ سکتے ہیں, ادھر پابندی لگ گئی. تو اتنا بھی آپ نے لبرل نہیں ہونا کہ لبرل بھی پریشان ہو جائیں کہ یہ کون سا لبرل ان کا معاشرہ بن چکا ہے. جیدر صاحب, میں جہاں تک میری ایج آپ سے زیادہ ہے, میں تو 58 کا ہو گیا ہوں, آپ سے 10 سال بڑا ہوں الحمدللہ. اور کچھ میں نے اتنا مطالعہ میرا تو نہیں ہے, لیکن سیاسی طور پر اور دیگر معلومات ہمیں کچھ حاصل ہوتی رہتی ہیں, دیکھتے ہیں. مجھے اگر کہا جائے کہ میں اس ملک میں لبرل سیکولرز کی لسٹ بناؤں تو میرے پاس 10 نام نہیں ہیں. کوئی مجھے بتا دے کہ میں پہلے کس کو رکھوں, دوسرے پہ کس کو رکھوں, تیسرے پہ کس کو رکھوں, میرے پاس نہیں ہے. لیکن اگر میں بہت ہی محترم اور مقدس قسم کی مذہبی جماعتوں کے اور ہمارے جو نظریہ ساز ہے ان کی لسٹ بنانا شروع کروں تو شاید مجھے کئی دستے کاغذ چاہیے ہیں ان کے نام لکھنے پڑھنے کہ اتنے اتنے ہمارے ہیں, اور وہ ان کے القابات تو الگ چیز ہے. کیوں یہ بات کی جاتی ہے اور یہ کیوں شور ہوتا ہے ہر منبر سے, ہر مسجد سے, ہر مذہبی جماعت سے کہ پاکستان کو سیکولر لبرل بنایا جا رہا ہے؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا ہے. آپ کو نظر آتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 10 نام بھی نہیں ہیں, میں آپ کو بتاؤں 10 نام وہ نہیں ہیں جو سامنے آئے. باقی یہ مولوی بھی خود سیکولر ہی ہیں اپنی ذاتی زندگی میں, ان کا ذاتی کردار بہت آگے ہے, سیکولر سے بھی برا ہے. آپ ایک سیکولر ایون ایک ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ڈریں گے نہیں کہ وہ آپ پہ توہین مذہب کا الزام لگائے گا, لیکن ایک مولوی سے آپ قرآن و سنت کے دلائل پہ بات کرتے ہوئے ڈریں گے کہ میرے اوپر توہین مذہب لگوا دے گا. یہ اتنا ڈینجرس ہوا ہے مولوی. تو پھر ڈر تو ان سے ہونا چاہیے. بالکل ڈر ان سے ہے, انہوں نے لائف ونریبل کی ہوئی ہے. اچھا, اور یہ لائف ونریبل کی ہوئی ہے آپ کی, خود ان کے لیونگ سٹائل میں آپ کو کہیں پہ کوئی اسلام نظر آ رہا ہے سوائے پگڑی اور داڑھی کے؟ یہ وہ ساری فیسلٹیز اویل کرتے ہیں جس کے ٹونٹ یہ دوسروں کو کرواتے ہیں, ہر حکومت کے اندر ہوتے ہیں اور بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, کچھ عرصے سے حکومت میں نہیں ہے تو آپ ان لوگوں کی چیخیں بھی دیکھ رہے ہیں. میں کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کرتا ہوں, سارے اس امام کے اندر ننگے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے. سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی سے تھے نا, کتنے مذہبی آدمی تھے وہ. اب ان کی گفتگو آپ نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں سنی ہے, سیکولر سے بڑے سیکولر ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی سب سے بڑا ریلیجن جو ہے ہیومینٹی ہے. اتنا اسٹرانگ قسم کا بندہ, کیوں اسے ہاتھ لگے ہیں کہ مسلمان نہیں فلسطین کے حق میں کھڑے ہوئے جو نان مسلم کھڑے میں. تو اس دن سے ڈرے. میں نے آپ کو بتایا رینیسانس شروع ہو چکا ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے. یورپ امریکہ میں اس وقت رینیسانس ہوا تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا, تب بھی آپ نے دیکھا انہوں نے کس طریقے سے مولویوں کو اٹھا کے پرے پھینکا. فرینچ ریولوشن آئی جو, اور بعد میں یورپ کے اندر بھی جس طریقے سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. تو اس دن سے ڈر جائیں کہ یہاں پہ بھی نٹشے پیدا ہو. مارٹن لوتھر تو میں نے ان کو بتایا پیدا ہو چکا ہے. ہاں, مارٹن لوتھر نے آپ کو پتا ہے 15ویں صدی کے اندر انقلاب برپا کیا کہ اس نے بکش کرسچینٹی کی طرف لوگوں کو بلایا. ہمیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اپنے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے واقعی کلیسا سے ٹکر لی. انہوں نے کہا کہ یار چندے ہم سے لے کر تم جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہو اور ریٹرن میں بتاتے ہو کہ یہ والی جنت لینی ہے تو اتنے پیسے پے کرو, اور تم ان چندوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. اس نے 95 پوائنٹس لکھ کے انجیل سے
بائبل سے ثابت کیا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن کر سکتے ہیں. یہ کوئی بزرگ بابے آپ نے بیچ میں نہیں ڈالنے, یہ آپ کو نجات نہیں دیں گے. 10 کمانڈمنٹ سے آپ کو نجات ملے گی. اور اس نے جا کے اس وقت شکر ہے کہ حضرت گیوٹنبرگ نے 1440 میں پرنٹنگ پریس بنایا تھا. اگر گیوٹنبرگ نے وہ پرنٹنگ پریس نہ بنایا ہوتا تو حضرت جو مارٹن لوتھر تھے وہ کام کر نہ سکتے, اور وہ چرچز میں لٹکائے جاتے تھے. آہستہ آہستہ پھر دیکھا آپ نے کس طرح ریولوشن آئی, پہلے جرمنی, اس کے بعد جناب یورپ کے اندر بھی, آج امریکہ میں بھی پروٹیسٹنٹ ہیں, اور کرائسٹ چرچ کیتھولک کے مقابلے میں ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے, اور وہ اس چیزوں کو لکھتے ہیں. تو ہم بھی مارٹن لوتھر کا کام یہاں پہ کر رہے ہیں. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا قرآن محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اور ختم نبوت کی برکت سے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. ہم بھی لوگوں کو بکش دین کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اس لیے تو میں وہ بار بار کہتا ہوں نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یعنی نبی علیہ السلام نے ایک دین دیا جو کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, یہ بک سامنے رکھی ہوئی ہیں, اور ایک بابوں نے اپنے فرقوں کا دین دیا. تو یہ رینیسانس کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. اب میں تو اپ گریڈ ہو چکا ہوں جیل سے نکلنے کے بعد. سافٹ ویئر میرا اپ ڈیٹ نہیں ہوا, اپ گریڈ ہوا ہوں. کیوں؟ مجھے کانفیڈنس ہے کہ وہ خدا جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے نئی زندگی دے سکتا ہے, اور قرآن میں فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اسی طریقے پہ. میں نے یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہمارے محبوب علیہ السلام کی بھی دعا ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث جو ہمارے نبی کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اصحاب الکہف کی دعا ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور جنت کا خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جیل کی تنہائیوں میں یہ دعائیں میں نے مانگی, اللہ نے مجھے بھی موت کے منہ سے نکالا ہے. مجھے تو ملی ہے بھائی نئی زندگی. میں پہلے بھی چلتی پھرتی 302 تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ 302 ان معنوں میں کہ میں نے اپنی لائف سٹیک پہ لگائی ہوئی ہے. اور اب تو بالکل مجھے یہ کانفیڈنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10ویں مرڈر اٹیمپٹ سے بھی نکالا ہے. 9 تو ڈائریکٹ ہوئے تھے, اور انڈائریکٹ یہ سر میں گولی ماری 295C والا معاملہ. تو میں تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاد کروں گا, انشاءاللہ حسینی کردار ادا کروں گا, لیکن اس میں ہم آرمڈ کنفلکٹ نہیں کریں گے, علمی. میں یہ ایجیٹیشن کے خلاف ہوں, روڈز بلاک کرنا, کیپٹل پہ چڑھائی کر دینا, لوگوں کے بچوں کو لا کے تو روڈوں پہ مروانا. میں نے جیل سے خط لکھا کیونکہ یہاں پہ بھی لوگ ابھار رہے تھے جی آپ یہ کریں. میں نے کہا نہیں, صرف آپ نے آواز بلند کرنی ہے, اسی کا فائدہ ہوگا. ورنہ آج کرین پارٹی کی طرح میں بھی اندر بیٹھا ہوتا اگر ہم کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے. اور یہ میرا آج کا موقف نہیں ہے, میں ان جماعتوں کا مخالف ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, ریاست کی ایکٹیویٹی کا مخالف ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. تو وہ کام میں خود کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس جہاد میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے انجینئر صاحب کی گفتگو سنی. بہت سے معاملات پہ ان کی رائے جو ہے اس پر سوال بھی اٹھ سکتے ہیں, اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کا جو اپنی تعلیمات ہیں یا جو اپنی وہ گفتگو کرتے ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں, دوسری رائے دیتے ہیں, دوسری رائے سنتے بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید صحت مندی اور ذہنی صحت اور کسی ریاست کی صحت کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ وہاں اختلاف بھی رہے, اختلاف کرنے والے بھی رہیں, نئے اختلافات پیدا ہوں تو ان پر بھی بات ہو, لیکن اختلاف کرنے والوں کے ساتھ اختلاف ہو, ان کو ہلاک نہ کیا جائے.